أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل خیال نہ کیجیے۔ لوگوں سے جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ کریم انہیں تو صرف مہلت دیتا ہے ایک ایسے دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی یا کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ سرپٹ تیز دوڑنے والے ہوں گے، گردنیں اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی نگاہیں اپنی طرف واپس نہ پلٹ رہی ہوں گی اور ان کے دل بالکل خالی ہوں گے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم اور زیادتی کو انسانوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور اسے بہت بڑا ظلم اور اسے بہت بڑا جرم اور اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ ظلم لفظی معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی لغت میں ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے رکھنے کی ایک جگہ ہے اسے وہاں پہ نہ رکھا جائے، اسے وہاں پہ استعمال نہ کیا جائے، یہی ظلم کہلاتا ہے۔ ظلم کی کئی اقسام ہیں، ہر قسم ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ظلم ایک ایسا جرم ہے جو نعمتوں کے چھن جانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ ظلم ایک ایسا جرم ہے جو قوموں کی عزتوں کو ذلتوں کی شکل میں جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے اور اسے اپنا عذاب لانے پہ مجبور کرتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، نہیں، مٹتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے لکھا جاتا ہے اور اسے یاد رکھا جاتا ہے، اور ظالم کو ایک وقت میں کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ ظلم، ظالم انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور کبھی سمجھتا ہے جب اس کی رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے کہ شاید مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میرا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے، حالانکہ وہ دھوکہ کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلیم ہونے سے۔ اللہ زبردست حلیم ہے، زبردست بردبار ہے، وہ انتہائی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور انسان کو ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، موقع دے دیتا ہے کہ شاید یہ اپنے جرم سے باز آ جائے اور شاید یہ واپس پلٹ آئے، لیکن ظالم جو ہے وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ظلم کیا، مجھے کسی نے پکڑا ہی نہیں، مجھے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، لہٰذا وہ اور شیر ہو جاتا ہے اور مظلوم لوگوں پہ اور زیادہ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ کہا نہیں، اللہ کے ہاں ہر ایک ظلم اور ہر ایک ظالم کے لیے ایک مخصوص وقت ہے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے ہر ایک ظالم کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا ہم اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر جو ہے ان اللہ اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اسے پکڑ لیتے ہیں پھر اسے کوئی چیز چھڑانے والی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی۔
ظالم یہ سمجھتا ہے اس کا مال اور اس کی چودراہٹ اور اس کا عہدہ اور اس کا جو ہے وہ سرکشی میں بڑا ہوا پن، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کو دوام بخشنے والا ہے اور اس کو کسی قسم سے بھی زیادتی سے یا اس کو جو ہے وہ بدلے سے بچا لینے والا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نہ اس کا مال اسے کام آتا ہے، نہ اس کی چودراہٹ اور نہ اس کا کوئی عہدہ اسے کام آتا ہے، اور نہ ہی سرکشی میں اس کا آگے بڑا ہونا اس کے کوئی کام آتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے ظالم کا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ظلم کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کو ایک انتہائی قبیح اور ایک انتہائی گھنونا اور ایک انتہائی بری خصلت قرار دیا۔ یہ انسان کی جو عادت ہے انتہائی خصلت بد ہے اور قبیح جرم ہے اور گھنونا جرم ہے۔ اسی وجہ سے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لوگو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے بڑا، میری ذات بہت بڑی ہے، ساری کائنات میرے قبضہ قدرت میں ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں نے سب کچھ بنایا ہے، آنن فانن سب کچھ ختم کر دوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیتی۔ یہ بہت گندا جرم ہے، یہ خصلت جو ہے وہ کوئی اچھی خصلت نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان کے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ لوگو وجعلتہ بینکم فلا تظالموا، میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دے دیا ہے، آپس میں کبھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے خیالات کے مطابق جو ہے وہ اظہار خیال جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنی اپنی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر جو ظلم کی کیفیت ذکر کی ہے اور جو ظالم کا حشر اور معاملہ ذکر کیا ہے، وہ بتلاتا ہے کہ انسان کو کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کبھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اعتدار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظلم تب انسان کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور یہ سب میں ان کے اوپر جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ میرا ہے، سب سے بڑا تو میں ہوں۔ جب میں ظلم نہیں کرتا تو کون ہوتا ہے ظلم کرنے والا؟ آسمان اور زمین اور یہ پہاڑ اور یہ دریا، یہ ریگستان اور یہ صحرا، یہ میں نے بنائی ہیں اس کائنات میں عدل کے لیے، انصاف کے لیے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اسی مقصد کے لیے کہ دنیا میں عدل قائم کیا جائے، انصاف ہو، ہر بندہ جو ہے وہ کسی کا حق جو ہے وہ نہ مارے اور کسی کا حق جو ہے وہ ادا کرے۔ اس مقصد کے لیے میں نے سب کچھ بنایا ہے، لیکن جب انسان ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو اور اس کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے، اسے للکارتا ہے کہ اللہ تو نے تو یہ کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کر کے دکھا۔ ہم ظلم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون پکڑتا ہے۔ تو یہ مقابلہ انسان کا مظلوموں کے ساتھ نہیں ہے۔ ظالم انسان جب مظلوموں پہ ظلم کرتا ہے تو سمجھتا ہے میرا مقابلہ ان کے ساتھ ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نہیں، مظلوموں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مقابلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت اور سخت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو کہا گیا اے انسان ظلم نہ کیا کر، یہ انتہائی بری خصلت ہے اور عادت بد ہے، اس سے بچ کے رہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے اللہ کی پکڑ سے جو ہے وہ بچا نہیں سکے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں ظلم ہوتا کیا ہے۔ ظلم کو خلاصہ کلام کے طور پر بات تو بڑی طویل ہے، لیکن 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 3 قسم کے جرم ہیں، ظلم ہیں، جن کو جرم عظیم جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک ظلم تو سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا درجہ ہے جسے شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا
یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی شریک ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا وضع الشیء فی غیر محلی، ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ قرآن مجید یہ اوپر جگہ بنی ہے، الماری رکھی جاتی ہے، اس میں رکھا جاتا ہے، بلند جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اس کو ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی آدمی اس کو زمین پہ رکھے جہاں پہ پاؤں رکھے جاتے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس نے اس کی غیر مناسب جگہ پہ اس کو رکھ دیا، یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، سجدہ، رکوع، نظر نیاز، منت چڑھاوا، دعا، قربانی، یہ سب عبادات ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں۔ جب انسان یہ عبادات اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے رکھتا ہے، اسے غیر مناسب جگہ پہ رکھتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ اسے کہا گیا یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو انسان کے لیے اللہ کی چیزیں تھیں وہ اللہ سے ہٹا کر کسی مخلوق کے ساتھ جو ہے اس کو لگا دیا۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، توبہ کے بغیر بھی۔ توبہ کے ساتھ تو کبیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو توبہ کے بغیر بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ توبہ کے بغیر زندگی میں وہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور اگر انسان توبہ کے بغیر فوت ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا بالم بن جائے گا، نفرت نہیں ہو سکے گی، اسے جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اتنا بڑا جو ہے وہ ظلم ہے۔ اس لیے کہا کہ اے بندے تیرا اپنا ہے کیا؟ یہ ساری کائنات تو میری ہے، یہ ساری کائنات تو میری ہے، پہاڑ میں نے بنائے ہیں، دریا میں نے بنائے ہیں، آسمان میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی ہے، تجھے میں نے بنایا ہے، تجھے سانس میں نے دی ہے، تیری بیماری اور شفا کا میں مالک ہوں، تیری زندگی اور حیات کا میں مالک ہوں، تیرے رزق کا میں مالک ہوں، تجھے اولاد دینے نہ دینے کا اختیار میرے پاس ہے، دنیا میں اناج اگانا میرے قبضے میں ہے، آسمان سے بارش میں اپنی برسی سے برساتا ہوں، ہے کچھ نہیں ہے، سب کچھ میں نے تجھے دیا ہے۔ تو میں نے کہا اپنی پیشانی کو میرے سامنے ٹیک، کسی اور کے سامنے نہ ٹیک۔ انسان جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے، حد کو کراس کرتے ہوئے، اپنے مالک کا حق چھوڑ کر کوئی قبر کی پوجا کرتا ہے، کوئی حجر کی پوجا کرتا ہے، کوئی شجر کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، مشکل کوچائیاں کسی اور سے کرواتا ہے، اللہ کو چھوڑ ہی دیتا ہے، اللہ کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، دعائیں مانگتا ہے، نظر نیاز دیتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پہ کرتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، لوگوں اس ظلم سے باز آؤ۔ آج دنیا میں ظلم اس قدر عام ہو گیا ہے کہ انسان، بلکہ ظلم کہیے یا شرک کہیے، شرک اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ لوگوں نے حقائق کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ممبر و محراب، یہ مساجد اس کام کے لیے بنائے گئے تھے کہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ لیکن افسوس انہی مساجد سے شرک کی آوازیں جو ہے وہ بلند کی جاتی ہیں۔ فجر کی اذان کے وقت مسجدوں سے قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ وَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ، لوگوں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ لیکن وہاں پہ شرکیہ نعرے اور شرکیہ نعتیں اور شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اللہ کا نام ہی نہیں لیا جاتا، اور اس کا نام جو ہے وہ توحید رکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ دین رکھ دیا جاتا ہے۔ دین کا نام توحید کا نام شرک، اور شرک کا نام توحید رکھ دیا گیا۔ تو کیا کائنات میں اللہ کی رحمت برسے گی؟
دنیا والوں پر اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، کہ مساجد جو اس کام کے لیے بنائی گئی تھی کہ مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، وہاں پہ غیر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے مشکل کشائی کے لیے۔ جس کا نام لے کر جب پکارنا ہے پکار لیجئے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اور اس کو رسول کی محبت اور اولیاء کی محبت اور شہداء اور نیک لوگوں کی اور پیروں فقیروں کی محبت کا نام دے دیا گیا، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ قرآن اور حدیث کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا گیا اور للکارا گیا، یا اللہ تو نے ہمارا کیا پکار لیا؟ ہم نے دیکھو فلاں کو پکار لیا، ہم نے فلاں کو پکار لیا، ہمارا کیا گیا؟ کہا یہ حقائق کو تبدیل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کا سب جرم جو ہے وہ ہیچ ہے۔ جنو کا نام خرد رکھ دیا، اور خرد کا جنو جو چاہے کرشمہ حسن ساز کرے، انسان جو چاہتا اپنی مرضی سے کرنا چاہتا کرے۔ بے وقوف آدمی کو، پاگل آدمی کو عقل مند قرار دے دیا گیا، اور عقل مند آدمی کو بے وقوف قرار دے دیا گیا۔ اس طریقے سے حقائق کو تبدیل کر دیا گیا۔ لوگوں کہا یہ ظلم ہے۔ اس وقت ہماری قوم کی اور امت کی تباہی اور بربادی میں سب سے بڑا سبب اور سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ آج شرک کا نام توحید رکھ دیا گیا، اور توحید کا نام شرک رکھ دیا، اور لوگوں کو غافل کر دیا گیا کہ توحید کچھ نہیں ہوتی۔ یہی غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا اور منتیں ماننا اور چڑھاوے چڑھانا، یہ سب جو ہے یہ توحید ہے اور یہ دین ہے۔ جو اس کے خلاف بات کرتا وہ گستاخ ہے، وہ انبیاء کا دشمن ہے، وہ اولیاء کا دشمن ہے، وہ شہداء کا دشمن ہے۔ وہ قرآن مجید کا مطالعہ تو کرو، اس کو پڑھو تو صحیح پتہ چلے کہ توحید کیا ہے، اور اللہ کے رسول اور اس کے اولیاء سے دشمنی جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، رسول کا دشمن ہی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اولیاء اور شہداء کا دشمن وہ ہے جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کہا اس لیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ لوگوں اس ظلم سے باز آ جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے، اللہ کی رحمتوں کا نزول چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا دوام چاہیے، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی توحید کو جو ہے وہ اختیار کرو۔ وقت نہیں ہے، یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، میں دوسری دو باتیں بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا بڑا ظلم جو ہے، دوسرے درجے کا ظلم جسے ظلم جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض، اس کی تباہی اور بربادی کرنا، اسے پامال کرنا، اور جن کاموں کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے ان کا ارتکاب کرنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ آج ہم جو ہے وہ آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے مدد دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلسطین پہ حملہ ہوتا ہے تو مدد نہیں آتی ہے، آسمان سے فرشتے نہیں اترتے، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کچھ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ فلاں نے ایسا ظلم کر دیا، فلاں نے ایسا ظلم کر دیا۔ لیکن کبھی امت مسلمہ نے یہ غور کیا کہ ہمارا ظلم جو ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ ہم بھی ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کیسے پامال کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں اور نواہی جو ہیں ان کی حرمتوں کو کیسے پامال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ابو سفیان سے روم کے بادشاہ ہرقل نے پوچھا تھا، ابو سفیان، جس نبی نے تمہارے ہاں مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ کہا اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلا پیغام تو یہی تھا، بتوں کی پوجا نہ کرو، غیر اللہ کی پوجا نہ کرو۔ دوسرا حکم یہ دیتا ہے، امرنا بالصدقۃ بالصلاۃ والصدقۃ والصلۃ والعفاف واداء الامانہ والصدق۔ کہا وہ رسول ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، پاک دامنی کو اختیار کرو، اور امانتوں کو ادا کیا کرو۔ یہ ابو سفیان ذکر کر رہا ہے جس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کفر کی حالت میں ایک کافر کے پاس بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے کہ ہمارا نبی جو ہوا ہے ہمارے علاقے میں وہ مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے، پوری دنیا کو یہ حکم دیتا ہے نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، پاک دامنی کو اختیار کرو، اور امانت کو ادا کیا کرو۔ ان باتوں کا حکم دیتا ہے۔ آج کبھی غور کیا امت مسلمہ ان احکام کو کیسے پامال کرتی ہے اور کیسے ان کی دھجیاں بکھیرتی ہے؟ امت مسلمہ
غیروں کی بات نہیں کر رہا. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اگر یوں کہا جائے کہ 70-80% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 20% لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، 25% لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. 20, 25, 30% لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، 60-70% لوگ جو بے نمازی ہیں. آپ بازاروں میں چلے جائیں، سفر میں چلے جائیں، جمعہ ہے، ہفتے کے دن ایک ہفتے میں ایک جمعہ آتا ہے، کتنے لوگ نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجئے. یہ کالج، یہ سکول، یہ یونیورسٹیاں سارے مسلمانوں کے ادارے ہیں، لیکن حیران ہیں کہ عین جمعے کے ٹائم پہ جو ہے وہ چھٹی ہوگی، اس سے پہلے چھٹی نہیں دینی، تاکہ جاتے جاتے جو ہے اس کا آدھا جمعہ ضائع ہو جائے، اور غسل کرتے کپڑے پہنتے پہنتے اس کا آدھا جمعہ اور ضائع ہو جائے، اور مسجد میں پہنچتے پہنچتے کبھی آخری رکعت مل جائے، کبھی وہ بھی ضائع ہو جائے. پیپر ہے تو جمعے کے دن رکھنا ہے، عین جمعے کے ٹائم پہ جو ہے وہ رکھنا ہے، جمعہ پڑھو اور فوراً جو ہے وہ اسکول میں پہنچ جاؤ. نہ جو پیپر دینے والا جو ہے وہ صحیح طریقے سے جمعہ پڑھ سکے، اور نہ اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ صحیح طریقے سے جمعہ پڑھ سکے. کون ہے یہ؟ مسلمان ہیں سارے. یہ 25-30% لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے بھی کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو 1 یا 2 پڑھتے ہیں؟ 60-70% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ کی رحمتوں کے منتظر ہیں، فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اگر بدر کے میدان میں آسمان سے فرشتے آ سکتے ہیں تو آج کیوں نہیں آتے؟ لیکن غور تو کر صحیح، وہ بدر کے مسلمان جو تھے وہ کون تھے، کیسے تھے، وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کیسے کرتے تھے؟ جو 30% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، ان میں سے بے شمار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو 1 نماز پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، کوئی 3 پڑھ لیتا، 2-3 جو ہے چھوڑ دیتے. اور اس میں سے پھر آگے جو لوگ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، اس میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے، سنت کے مطابق ادا نہیں کرتے، خشوع خضوع سے نماز ادا نہیں کرتے. پھر کتنے فیصد لوگ باقی رہ جاتے ہیں جو نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں اور وقت کے اوپر پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ؟ تلاش کرنے سے دیکھا جائے تو شاید نہ ملے کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن کو اللہ کے حکم کا اتنا پاس ہے کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. خال خال بندہ نظر آتا ہے، اس میں جماعتیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے نازل ہوگی؟ بے نماز قوموں کے اوپر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. اس میں چھوٹے بھی ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں، اس میں اپنے بھی ہیں، بگانے بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں سرمایہ دار بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں. تو منتظر اس بات کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نازل. امرنا بالصلاۃ والصدق، سچائی کا حکم دیتے ہیں. جس معاشرے میں جھوٹ پروان چڑھ چکا ہو اور جھوٹ بولنے والے آدمی کو عزت ملتی ہو، جھوٹ بولنے والے آدمی کو کامیابی ملتی ہو، ادارے ہوں، عدالتیں ہوں، محکمے ہوں، جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ بڑے کام کرنے کی جگہ ہیں، وہاں پہ جتنا جھوٹ بولنے والا آدمی ماہر ہوگا وہ کامیاب ہے. منتظر ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں نازل ہوتی، آسمان سے فرشتے مدد کے لیے کیوں نہیں آتے، ہمارے حالات جو ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، بارشیں جو ہے وہ بے وقت میں کیوں ہوتی ہیں، ہماری فصلیں جو ہے وہ تباہ کیوں ہو جاتی ہیں، سیلاب آتے ہیں تو کتنے دن مہینوں تک پانی کھڑا رہتا ہے اور علاقے برباد ہو جاتے ہیں اور لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جھوٹ جس کو اللہ نے لعنت قرار دیا ہے وہ ہم نے اپنے گلے کا زیور جو ہے وہ بنا رکھا ہے. اس چیز کو ہم تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ منتظر. امرنا بالصلاۃ والصدق والصلۃ والعفاف، صلہ رحمی کا حکم دیا، ہمیں جڑنے کا حکم دیا، اور ہمارا مین کام یہ ہے کہ لوگوں کو توڑنا کیسے. ہمارے پاس جادو کے ہتھیار جو ہے وہ موجود ہیں. لڑائی ہو، معمولی سا جھگڑا ہو، جاؤ کالے علم والے کے پاس، خاندانوں میں پھوٹ ڈال دو، میاں بیوی میں جدائیاں ڈال دو، باپ بیٹے میں دشمنیاں ڈال دو. ان کا کام نہیں چلنا چاہیے، ان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو دور کر دو، ان سے نفرت پیدا ہو جائے. یہ کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی رحمت نازل ہوتی ہے اپنے بندوں پہ نازل ہوتی ہے، اس کے باغیوں پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. یہاں پہ توڑنے کو کامیابی تصور کیا جاتا ہے، میں نے اس کو توڑ کے رکھ دیا، میں نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، میں نے فلاں کو فلاں میں آپس میں محبت پیدا ہو رہی تھی ان کو نفرت میں بدل دیا.
یہ ہمارا مشن ہے اور منتظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مدد جو ہے وہ نازل کیوں نہیں ہوتی۔ اس پیارے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا تھا پاک دامنی کو اختیار کرو۔ یہاں پہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی کلچر ہے، ہمارا فن ہے، ہم اداکار ہیں، ہم بڑے معزز لوگ ہیں، کیونکہ بے حیائی جو ہے وہ اثر عام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم بے حیائی کو پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، ہم قوم کے جو ہے وہ بڑے معزز لوگ ہیں۔ جہاں پہ بے حیائی عام ہو جاتی وہاں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں پہ اللہ کی مدد کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انعامات کی وہاں پہ بارش برساتے ہیں۔ یہ وہ پرانا حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکہ میں مبعوث ہوتے ہی لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں ہمارا اسلام کا ایک ہی پیغام ہے شروع سے لے کر آخر تک، لوگوں پاک دامنی اختیار کرو۔ بے حیائی، فحاشی اور یعنی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے، اللہ کی غیرت کو جو ہے وہ للکارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اتنے غیرت میں کبھی نہیں آتے جتنے غیرت مند جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کی وجہ سے آتے۔ اور آج ڈنکے کی چوٹ ملک کے اندر بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے اور انہیں پکڑنے والا کوئی نہیں، ان کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں، ان کا ساتھ دینے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں، اس لیے کہ سب کرنے والے ہیں بے حیائی، اپنے اپنے گھر میں جا سب بے حیائی کرتے ہیں، موبائلوں کے ذریعے، وی سی آر کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے سب بے حیا قوم جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت کی جو ہے وہ منتظر ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا ان اطاعت کو پامال کرنے والا کون ہے؟ یہ اطاعت کو پامال کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے شرک کے بعد، اللہ کی حدوں کو پھلانگنا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کر رکھا ہے ان سے بھی جو ہے وہ جو معاصی ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنا ہے۔ اطاعت کو بھی ہم کرتے نہیں ہیں اور معاصی سے ہم بچتے نہیں ہیں، جن جن باتوں سے اللہ نے روکا ہوا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، سود نہیں کھانا ہے، شراب نوشی نہیں کرنی ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، ساری قوم جوئے میں پڑی ہوئی ہے، ساری قوم سود میں پڑی ہوئی ہے، ساری قوم جو ہے وہ دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، لوگوں کا ناجائز مال کیسے قبضے میں کرنا یہی سکھایا جا رہا ہے، حلال کمانے کا طریقہ جو ہے وہ مفقود ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ بے ایمانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، حلال کمانے والا ہو تو کہتا ہے مولوی صاحب، حضرت جی آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، یہاں آپ کی دال جو ہے وہ گلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ بے ایمانی کا یہ طریقہ ہے، بے ایمانی کا یہ طریقہ ہے، بے ایمانی کا یہ طریقہ ہے، اس میں آگے بڑھیں، آپ دیکھیے کیسے راتوں رات جو ہے وہ امیر ہو جاتا ہے، اور ہر بندہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا ہے، اللہ کی رحمت کا کوئی منتظر نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو نہ کیا جائے اور جس بات سے روکا ہے اس کو کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کی رحمت کو دعوت نہیں دینا، اس کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ تیسری بات ختم کروں، وقت جو ہے وہ بیت گیا۔ تیسرا جرم وہ کیا ہے؟ وہ ظلم کرنا لوگوں کے اوپر، وہ قتل کی شکل میں ہو سکتا ہے، لوگوں کو قتل کیا جائے نہ حق، مال کی خاطر کیا جائے، چھوٹی موٹی لڑائی کی خاطر کیا جائے، یا بڑے ظالم حکمران قوموں کے اوپر بمباریاں کریں، سکولوں کے اوپر، ہسپتالوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، کمزوروں اور نہتوں کے اوپر کسی طریقے سے ان کو قتل کیا جائے۔ کہا لوگوں میں نے تو ایک جان کو قتل کرنا ایسے قرار دیا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، میرے نزدیک ایک انسان کی حرمت بہت زیادہ ہے اور تم لوگوں نے انسان کی حرمت کو پامال کر دیا۔ جب ایسا کیا جائے تو سمجھو کہ یہ ظالم ہے اور بہت بڑا ظالم ہے، ایسے ظالم کو کبھی جو ہے وہ میں ترک نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، وہ میرے عقاب سے اور میری پکڑ سے اور میری سزا سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ لا یملی للظالم، ظالم کو مہلت دیتا ہے، ولیکن اذا اخذہ لم یفلتہ، جب پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے اس کو بچا نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے ایک موعد رکھ سکا ہے، وجعلنا لمہلکہ موعدا، ہم نے ان کے ہلاکت کا ایک وعدہ کیا ہے، ایک ٹائم دے رکھا ہے، جب وہ ٹائم آ جائے گا پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو قتل کرنا بڑا ظلم ہے، اور پھر مارنا، پیٹنا، زیادتی کرنا، وہ بھائی ہو، بہن ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیوی ہو،
کسی قسم کا بھی اس کے اوپر مار پیٹ کا ظلم کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کا مال چھین لینا، ڈاکہ مارنا، چوری کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کاموں سے جو ہے وہ منع کر رکھا ہے۔ 20 منٹ ہو گئے ہیں، اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں صرف ایک حدیث بیان کر کے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ظالم تو کافر تو دنیا میں بھی تباہ کیا جاتا ہے اور آخرت میں تو جہنم اس کا بالن بنے گا ہی بنے گا، جہنم کا بالن وہ بنے گا۔ لیکن مسلمان بھی ظلم کرنے والا قیامت کے دن، آپ نے فرمایا اچھا لوگوں جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کہا میری امت کا مفلس قیامت کے دن آئے گا، نماز لے کر بھی آئے گا، صدقہ زکوٰۃ خیرات بھی لے کر آئے گا، نیکیاں پہاڑوں جیسی لے کر آئے گا، لیکن اس کو اس نے مارا ہوگا، اس کے اوپر اس نے بہتان لگایا ہوگا، اس کو اس نے قتل کیا ہوگا، اس کو اس نے گالی دی ہوگی۔ ان لوگوں کی نیکیاں جو ہے، ان لوگوں کو اس کی نیکیاں جو ہے وہ اٹھا اٹھا کے دی جائیں گی۔ درم و دینار کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں پہ نیکیاں لے کر مظلوم لوگوں کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی۔ اگر ابھی اور حساب کتاب باقی ہوگا اور نیکیاں ختم ہو گئی، لوگوں کی برائیاں لے کر اس کے سر کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور اسے اپنی برائیاں اور لوگوں کی برائیاں دے کر جہنم رسید کر دیا جائے۔ یہ ظالم ہے جو لوگوں پہ ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا مسلمان۔ وہ کافر ہے تو کیسے بچ جائے گا؟ کافروں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے پانی میں غوطے دے کر ہلاک کر دیا، کتنی قوموں پہ ہم نے زلزلہ نازل کیا، کتنی قوموں پہ چیخ کا عذاب نازل کیا، اور کتنی قوموں کو ہم نے زمین سے اٹھایا، آسمان پہ لے جا کر نیچے پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ لوگوں یہ سارے کے سارے ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا لیکن ہم ظالموں کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے، پوری دنیا کو چاہیے اور بالخصوص امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں، نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی اور اس کی نافرمانی کرنے سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔